السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رکھے، سکون میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے بچوں کو خیریت سے رکھے، خوشیاں عطا کرے۔ تو آج میں نا ولاگ بنانے لگی ہوں کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا میں جا رہی تھی گاؤں جا رہی تھی میں اپنے، تو قبرستان پہ گئی تھی نا دعا کرنے کے لیے۔ تو وہاں میرے ابو ہیں، میرے نانی نانا دادی دادا سب ہیں، مطلب ہمارے رشتہ دار جو بھی ہیں، تو ادھر گئی تھی میں۔ تو بارش بھی لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ روڈ کے اوپر بارش پڑ رہی ہے۔ بارش لگی تھی، تیز سی بارش، پر مزہ آیا، اچھا لگا۔ گرمی تو تھی، گرمیوں کی جب بھی بارشیں ہوئی ہیں پیچھے جو، تو میں گئی تھی کیونکہ میں کچھ دنوں بعد یہ لگا رہی ہوں۔ تو بارش لگی تھی، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگ رہا تھا بارش میں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادل یہ چھائے ہوئے تھے، دکھا رہی تھی میں ساتھ بادل بھی۔ تو یہ جو راستے میں ہمارا راستہ بنتا ہے کتنا خوبصورت، یہ پل بنا ہوا تھا، برج بنا ہوا تھا اتنا پیارا سا۔ تو یہ ساتھ پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی آ رہی تھی، بہت پیاری لوکیشن تھی۔ تو میں نے کہا چلو جو ہے نا میں اس کو کیمرے میں جو ہے نا بند کر لیتی ہوں، تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو پھر اسی طرح میں ویڈیو بناتی نہیں ہوں، راستے میں گاڑیاں ٹرک، اور یہ دیکھیں بادل، اتنے بادل آئے ہوئے تھے اور اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ۔ یہ جو بائک کے اوپر لوگ جا رہے تھے بارش تیز لگی تھی نا، بارش پڑی تھی اوپر بیچاروں کے، کیونکہ بارش ہوئی بھی اچانک تھی نا، اور یہاں پنڈی میں ہی ہوئی تھی۔ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بارش نہیں تھی، وہاں بالکل سوکھا ہوا تھا نا، اتنی وہ کوئی نہیں، کہیں لگی ہوگی صبح تھوڑی بہت ہی، لیکن یہاں بہت بارش تیز تھی۔ جب میں یہاں سے نکلی ہوں گھر سے، تو میں ایک گرم شال سے میرے سامنے پڑی ہوئی تھی، تو وہ میں لے گئی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو میں جو ہے نا اس کو، اگر جب ہم گاڑی سے اتریں گے تو زیادہ بارش ہوئی تو میں اوپر شال کندھوں پہ ڈال لوں گی۔ ظاہری بات ہے گرمیاں تھیں، بندے نے کپڑے بھی گرمیوں کے پہنے ہوتے ہیں۔ میرا تو عبایا خیر اوپر تھا، سکارف تھا، لیکن پھر بھی نا ماسک میں نے پہنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا پھر میں نے شال رکھ لی تھی کہ پھر جو ہے نا گلے ہو جاتے ہیں تو کندھے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے، اس لیے۔ یہ دیکھیں اتنے اچھے بادل چھائے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت بادل لگ رہے تھے۔ تو ابھی جو ہے نا یہ جو جگہ ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارے شہر کے پاس ہے جگہ، اس کو روات کہتے ہیں، یہ روات ہے۔ یہاں پہ نا بہت زیادہ یہ جہلم سے بھی روڈ لگتی ہے، یا کلر کی طرف روڈ جاتی ہے، تو پھل سبزیاں فروٹ ہر چیز فریش، اور گنے کے جوس، اور یہ سوزوکیوں کے اوپر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے کیا کریں، مہنگائی اتنی سخت ہے، دکان کرائے پہ ملتی نہیں ہے، اور دکان اگر کرائے پہ مل بھی جائے تو اس کے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے بس سوزوکیاں رکھی ہوئی ہیں، بے روزگاری اتنی زیادہ، جابز ہیں کوئی نہیں، اور بے روزگاری کی وجہ سے پھر جو ہے نا لوگوں نے اپنے رکھی ہوئی ہیں سوزوکیاں رکھی ہیں پیچھے سے کھول کے، اور اتنا فریش فروٹ رکھا ہوتا ہے اتنا مزے کا کہ بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے واقعی کہ مطلب اچھا ہے نا، کیونکہ بعض دفعہ دکانداروں نے تو پرانا بھی ساتھ لگایا ہوتا ہے، بیچ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے فریش روز کا روز لاتے ہیں، فریش بک جاتا ہے تو دوسرے دن نیا لے آتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے اپنے گاؤں کے پاس، یہ دیکھیں نا گائے وغیرہ چل رہی ہیں، یہ سارا ہمارا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا سٹاپ ہے نا، سٹاپ سے پھر ہم آگے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا لوکیشن ہے، تو یہ اس طرح جیسے نا اس طرح دکھا رہے ہیں، ساری اتنی خوبصورتی ہے۔ تو یہ دیکھیں سبزہ سارا، بہت مزہ آیا۔ گئی ہوں کافی دنوں بعد، گئی ہوں میں دعا کرنے کے لیے قبروں پہ۔ یہ دیکھیں ساری، یہ جو بابے شاہ پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں کچھ دنوں بعد دو لگا رہی ہوں، کیونکہ بس ٹائم ہی نہیں ملا، اور ویڈیو بناتی تھی لگا دیتی تھی، پھر اس کو میں نے جو ہے نا ایڈٹ بھی کرنا تھا، تو ریکارڈنگ بھی کرنی تھی، تو اس وجہ سے پھر یہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے پھر جو ہے نا اب میں نے کہا چلو آج لگاتی ہوں۔ اتنی خوبصورت لوکیشن ہے، سارا کچھ اتنا مطلب پیاری جگہ لگ رہی ہے، تو پھر میں نے نا یہ ویڈیو بنائی ہے۔ گاؤں میں جب مکئی بھی لگی ہوئی تھی اس وقت، اتنی اچھی اچھی مکئی لگی ہوئی تھی، پر مکئی ابھی پکی ہوئی نہیں تھی، تو اس وجہ سے نا پھر میں چھلیاں نہیں توڑ سکی نا، تو پھر یہ ہے کہ ادھر سے چھلیاں تو نہیں میں توڑ سکی کیونکہ چھلیاں کچی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا، گاؤں میں رہتے تھے جب، تو ماشاءاللہ اتنی مکئی ہوتی تھی، یہ اپنے محلے میں ہوتے تھے بھی دیتے تھے، اتنی مزے کی چھلیاں بھون کے ہم لوگ کھاتے تھے وہاں۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا انگیٹھی جلاتے تھے، یا ویسے تو سلنڈر تو ہمارے پاس تھے، 2 سلنڈر میری امی ابو نے رکھے ہوئے تھے، تو لیکن چھلیوں کے لیے نا پھر ہم لوگ
تندور امی میری لگاتی تھی نا روٹیاں، تندور پہ لگاتی تھی میری امی، تو وہ پھر جو ہے نا ہم لوگ جب روٹیاں لگ جاتی تھی نا تو ہم لوگ چھلیاں اپنے بیچ میں نا اس میں رکھ کے، راکھ ہوتی تھی جو وہ ہوتی تھی گرم ہی تھی نا، اتنی تیز گرم ہوتی تھی تو، لیکن اتنی تھی کہ جلاتی نہیں تھی، ہم دیکھتے رہتے تھے ظاہری بات ہے، تو ہم اپنی چھلیاں جو ہے نا چھیل کے تو پتے اتار کے بال اتار کے ہم اس کے اندر رکھ کے تو ایسے اوپر سے اس کے راکھ لگا دیتے ساری، ان کو بیچ میں دبا دیتے تھے اور اتنی اچھی چھلیاں بن جاتی تھیں۔ اور اگر وہ کچھ چھلیاں ہوتی تھی جب کچھ ٹائم گزرتا تھا وہ زیادہ پک جاتی تھی وہ، کیونکہ پھر نہیں کھانے ہوتی تھی بھنی ہوئی، کیونکہ ان کے دانے پک جاتے تھے، پھر وہ ہم جو ہے نا ابال لیتے ہوتے تھے، دیگچے رکھے ہوتے تھے، دیگچے میں یا وہ پانی گرم کرنے میں گاگر ہم نے رکھی ہوتی تھی نا کہ اس میں پانی گرم کرتے تھے، جیسے وہ گاگر ہوتی ہے پتہ ہی ہوگا، تو وہ گاگر میں ہم پانی رکھتے تھے، اس میں ہم زیادہ ساری جو نا ڈال کے رکھ دیتے چھلیاں چھیل کے، تو پھر وہ جو ہے نا ہم کھاتے ہوتے تھے، نکال کے پھر نمک اور مرچ، لال مرچ جو ہانڈی میں ڈالتے ہیں نا وہ والی لگا کے اور نمک لگا کے ساتھ لیموں لگا کے نا تو خوب نچوڑتے ہوتے تھے، خوب کھاتے تھے اس وقت۔ ظاہر بات ہے وہی بات آگے میں نے بتائی تھی کہ رس میں جو ہے نا ہم لوگ آئل میں اچھی طرح فرائی کر کے توے کے اوپر تو چائے کے ساتھ شام کو کھاتے تھے، تو اب تو میدے وہ نہیں نا اس طرح کام کرتے، تو یہ ہے کہ اس وقت مرچیں لگا کے خوب نمک مرچیں لگا کے اور اوپر لیموں شیموں لگا کے مزے سے ہم کھاتے ہوتے تھے۔ یہ ہم پہنچنے والے ہیں اپنے قبرستان کی لائن پہ، ہم آ گئے ہیں، تو یہ ساتھ ہی آگے ہمارا قبرستان آ جاتا ہے۔ یہ گاؤں سے باہر لوگوں نے گھر بنایا ہے، ادھر لیفٹ ہینڈ پہ ساری نیچے وہ کسی شسی ہے، پانی ہے، یہ دیکھیں سارا یہ جو سبزہ بادل دیکھیں کتنے خوبصورت بادل چھائے ہوئے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے بادل بھی، اور یہ سارا سبزہ ہے، یہاں ہم سارے پھرتے ہوتے تھے، کھیلتے ہوتے تھے، ہماری امیاں انٹیاں خالہ سب پھوپھیاں وغیرہ سب ادھر نیچے کسی بہتی ہوتی تھی نا تو ادھر بیٹھ کے کپڑے بھی دھوتے تھے، اور ساتھ آگے ٹیلے ہوتے تھے ان پہ پھیلا دیتے تھے، درختوں پہ پھیلا دیتے تھے۔ لیکن اب تو اتنا یہ سبزہ ہو گیا نا، کیونکہ اب لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اب گھروں میں لوگوں نے اپنی مشینیں ہر چیز گھروں میں رکھی ہوئی ہے، سب کچھ گھروں میں ہی ہو گیا، تو اب لوگ باہر نہیں نکلتے، تو وہ لوگ جو ہے نا اب ادھر ہی اپنے گھر میں ہوتے، پھر باہر زیادہ سبزہ نکل آتا ہے، گھاس بھوس نکل آتی ہیں، اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا مطلب جنگل ٹائپ بن گیا نا، جس طرح جنگل ہوتا ہے سارا۔ یہ میں ادھر اتری ہوں نا تو میں پھر یہ اوپر کھیت پہ چڑھی ہوں، یہ دیکھیں گھاس کا اور یہ گھاس تھا، اتنا زیادہ گھاس تھا، بہت زیادہ گھاس، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ زمین کدھر ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم کتنے عرصے ہو گئے کبھی گئے ہی نہیں، تو اس طرف تو پتہ نہیں تھا کہ نیچے زمین کدھر ہے، کوئی کھڈا نہ ہو کچھ نہ ہو، اتنا مشکل سے میں اوپر گئی تھی۔ چھلی دیکھی پر چھلی کوئی پڑی ہوئی نہیں تھی صحیح، موٹی سی نا، ساری کچی کچی تھی، تو پھر ظاہر توڑ بھی نہیں سکتی تھی، تو میں بلکہ وہ ادھر بچیاں تھیں میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی چھلی پکی ہوئی ہے، کہتی ہیں ابھی کوئی نہیں، کچی ہیں ابھی چھلیاں۔ اب جب دوبارہ میں اتری ہوں نا، چڑھی تو گئی دوبارہ میں اتری ہوں نیچے، اترنا ہی نہ ہو پتہ ہی نہ لگے، میں نے کہا سلپ ہوگا پیر تو میں روڑتی نیچے چلی جاؤں گی، پھر ادھر سے بچی کھڑی تھی، پھر وہ آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ذرا، تو پھر میں ادھر سے نیچے اتری ہوں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ تھی، اتنا مزہ آیا نا، ساروں طرف سبزہ ہی سبزہ، اور اتنا مزے کا سارا، یہ بندہ تصویریں بنائے نا، اتنی خوبصورت تصویریں بنے اتنی پیاری، پر میں نے نہیں بنائی تصویریں وغیرہ اتنی زیادہ، کیونکہ بس جلدی آنا تھا فارغ ہو کے قبرستان سے نکل کے۔ یہ ہمارے ایک بھائی بنے ہوئے ہیں، بہن بنی ہے، وہ ہماری بچپن میں ہم جو بچی جو جن کا گھر ہے وہ ہم کھیلتے ہوتے تھے، ادھر آتے تھے مامی کے گھر، تو یہ پھر ان کے گھر ذرا ہم تھوڑا پانی شانی پیا تھا، 2 منٹ بیٹھے تھے، تو پھر ہم ادھر سے نکل آئے تھے، تو قبرستان پہ پھر گئے ہیں، یہ ہمارا قبرستان آ گیا کہ ہم پہلے ادھر گئے ہیں، پانی شان پیا، ذرا 2 منٹ بیٹھے ہیں، تو پھر قبرستان ہمارا آیا۔ یہ سارا ہم لوگ ادھر گھومتے پھرتے ہوتے تھے، کھیلتے تھے، محرم آتا تھا، اب تو قبریں کافی پکی ہو گئی ہیں، تو محرم آتا تھا تو یہ میرے جیٹھ ہیں، بھائی ہیں میرے، ان کی قبر ہے، یہ میرے بھانجی کی ہے، مطلب بس سارے میرے اپنے ہی ہیں ادھر، اللہ تعالیٰ ان کو جان اچھا کرے، اللہ بخشش عطا کرے انہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی ادھر جانا ہے، تو بس کوئی کوشش کرنی چاہیے تھوڑی سے عمل کرنے کی، کیونکہ عمل ہی ساتھ جائیں گے ساتھ ہمارے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے وہ جہان اچھے کرے۔ عبدالکریم میرے تایا تھے، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔
اور یہ ساتھ جو ہے میرے کزن کی بیوی تھی نصرت، اس کی قبر ہے، یہ بھی ابھی فوت ہوئی ہیں پیچھے ہی۔ یہ میری بھانجی جوان فوت ہوئی ہے نور فاطمہ، اللہ بہت سارے درجات بلند کرے۔ یہ ساری آگے قبر پکی نہیں کروانی تھی انہوں نے، لیکن بس کیونکہ جانا دور ہے نا قبرستان، تو پھر جانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، کبھی ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، ادھر بکریاں شکریاں چرتی ہیں، گھاس زیادہ اگاتی ہے، مٹی بہہ جاتی ہے، پھر قبر خراب ہوتی ہے، اس لیے پھر سائڈوں سے پکی کروائی ہیں نے، تاکہ اوپر سے نہ زیادہ تر کچی رہے، تو وہ پھر سائڈوں سے جو ہے ساری پکی کروائی ہیں۔ یہ میری تائی ہیں، میری ساس امی بھی ہیں، میری تائی جان بھی ہیں، اور یہ میرے ابو کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جان اچھا کریں، بہت سارا اللہ درجات بلند کرے نے، کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے نے۔ تو یہ ہمارا قبرستان، یہ دیکھ کتنا اچھا گھاس سبز سبز پیارا پیارا اوپر نکلا ہوا ہے، کافی ساری جگہ اوپر سے جو ہے نا یہ کچی ہے، تاکہ جو ہے نا زیادہ کچی جگہ رہے اوپر سے۔ تو یہ کچھ یادیں ہوتی ہیں انسان کی، بس وہ رکھتا ہے۔ یہ سارا جنگل ہے آگے ادھر طرف، ایک طرف آبادی ہے، ابھی میں دکھاؤں گی آپ کو۔ یہ ہمارا گاؤں ہے ایک سائڈ پہ ادھر، تو گاؤں کے پاس ہی ہمارا قبرستان ہے، بس ہم آنا جانا لگا رہتا ہے جو ادھر ہوتے ہیں۔ تو اب تو خیر بندہ باہر ہی کوئی نکلتا، پہلے ہمارے یہ ہوتے تھے یہاں پہ دن کے ٹائم اتنی رونق ہوتی تھی، لوگ بھینسیں چرا رہے ہیں، گائے چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، پھر ان کو کسیوں میں نہلاتے ہیں، نہلو کے ان کو پھر گھر لے کے جاتے تھے دن کے ٹائم 1 بجے 2 بجے، پھر وہ گھر جاتے تھے۔ کچھ کپڑے دھونے والی آنٹیاں ہوتی تھیں، ہم لوگ خود ہوتے تھے، سارے کپڑے دھونے والے ہوتے تھے، اتنا میلہ لگا ہوتا تھا، اتنا خوبصورت منظر ہوتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہے نا کہ بالکل خاموشی اور ویرانی ہے، اسی لیے تو یہ بہت زیادہ گھاسیں نکل آئی، ہر طرف گھاس ہی گھاس ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، نیچے آگے کر کے چلے جو سارا جنگل ہے بہت زیادہ نا، ادھر ہم اس جنگل میں ہم لوگ، میں چھوٹی ہوتی تھی، ساتھ میری کزنز ہوتی تھیں، میرے نانی ہوتے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی مطلب بھینس ہوتی تھی رکھی ہوئی، تو میری مامی ہوتی تھی، انہوں نے بھی مطلب گائے وغیرہ رکھی ہوتی تھی، تو سارے پھر چراتے تھے، ہم لوگ بھی ساتھ آتے تھے، پھر لکڑیاں بھی چنتے تھے، کیونکہ اصل میں جو ہے نا یہ بندہ نا کہ جی ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہم بڑے شہری ہیں، یہ ہر کسی کا گاؤں سے لنک ہے، اور گاؤں کی بہت خوبصورت زندگی ہے۔ ہم لوگ پھر واپس آ گئے، اور پھر یہ میں نے راستے کی بنائی ہے تھوڑی، یہ پانی بہہ رہا ہے بارشوں کی وجہ سے، پتہ نہیں پیچھے بارشیں بہت ہو رہی تھیں نا، تو یہ پانی چڑھا ہوا ہے، پھر ہم واپس آ گئے ہیں۔ بہت خوبصورت منظر سارا، یہ دیکھیں۔ اگر آپ میرے جو سب سے ضروری بات ہے، میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو دیکھ کے کیسا لگا ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، ابھی میں جو ہے نا اس کو سارا میں نے دیکھا ہے، پھر تو مجھے بناتے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ ابھی ایک اور ویڈیو ہے، وہ پارٹ 2 ہوگی اس کا، کیونکہ وہ میں دوبارہ بھی گئی تھی، مجھے ادھر ایک ہمارے ہو گئی تھی فوتگی، جاننے والے تھے، تو میں دوبارہ گئی تھی، پھر میں نے ویڈیو بنائی تھی راستے میں۔ تو یہ مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ہے، میسج کر کے مجھے ضرور بتانا کمنٹس میں کہ یہ کون سی جگہ جس سے میں گزری ہوں۔ کچھ کو پتہ ہوگی جو صبح شام جاتے ہیں یہاں پہ جو صبح شام جاتے ہیں پارک میں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں سے گزر رہی ہوں، میں گزر کے آ گئی ہوں۔ تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی آئے گا، اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے، ولاگ میرا بہت مزے کا بنا ہوا ہے، وہ بھی دیکھنا، کیونکہ یہ گرینری جو ہے نا یہ بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ باقی تو ہم دنیا کے ہلے گلے دیکھتے رہتے ہیں، میلے رونق دیکھتے رہتے ہیں، پر یہ گرینری جو ہے نا، سبزہ جو ہے نا، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب بندہ دیکھتا ہے نا تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے نا، اتنی خوبصورتی یہ جو ہے نا اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو یہ کون سی جگہ ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا جن کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تو جو میری ویڈیو جو ہم دیکھ رہے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک کریں گے تو میری ہر ویڈیو جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے ملے گی۔ پھر میں جب آئی ہوں اپنے علاقے میں آئی ہوں، میں اپنے گھر کے پاس آئی ہوں، مجھے کچھ 1-2 چیزوں کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا ویسے گھر سے نکلنے کو نہیں ہوتا، میری چنی منی ایک چھوٹی سی گڑیا میرے پاس ہوتی ہے،
تو میں نہیں نکلتی گھر سے، پھر گھر میں ویسے بھی نہیں دل کرتا باہر نکلنے کا، کون چل کے جائے ادھر جائے، جو چیز ہوتی ہے بچوں کہتے ہیں لے آؤ، کبھی خراب آ جاتی ہے کبھی کیسی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ظاہر بات ہے لے آتے ہیں، بس چل رہا ہے نظام، تو میں پھر نہیں جاتی، ورنہ میری اتنی گندی عادت ہے، میں کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ہر چیز لوں، صاف ستھری لوں، صحیح کر کے لوں، ظاہر پیسے دیتے ہیں نا سبزی والوں کو بھی، پھل والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، چیز بھی اچھی آنی چاہیے نا۔ بلکہ اس دن میں نے زیرہ اور دھڑا مرچ میں نے منگوائی ہے چلی فلیکس، تو وہ اتنی گندے انہوں نے میرے بیٹے کو دے دی ہیں، تو آپ یقین مانے کتنے دن ہو گئے میں نے وہ ڈال کے رکھی ہوئی ہے پلیٹوں میں کہ میں اس کو صاف کر کے رکھوں گی، جار میں ڈالوں گی، لیکن ابھی تک مجھے صاف کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ وہ میری بہو بھی کہہ رہی تھی کہ ان کو ڈالے، میں نے کہا ان کو صاف کرنا ہے، یہ تو کتنی گندی ہیں، تو وہ اس نے اتنی گندی دے دی ہیں۔ یہ بڑی پیاری شاپس ہیں ہمارے پاس، بڑی اچھی اچھی شاپس ہیں، بڑی اچھی چیزیں ان سے مل جاتی ہیں، کچھ ضرورت پڑتا ہے بندہ جا کے لے آتا ہے، ہمارے بالکل پاس ہے، دور نہیں ہے، تو لیکن چل کے جانا پڑتا ہے، گھر میں بائک وغیرہ نہ ہو تو پھر ظاہر چل کے جانا پڑتا ہے، تو چل کے جانا اب مشکل لگتا ہے بڑا، اس وجہ سے پھر میں نہیں جاتی۔ تو بس یہ میں نے لینا تھا، ایک چمچ لینا تھا ڈوئی کے لیے، ڈوئی کہتے ہیں نا اس کو میرا خیال ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو چمچہ ہی کہتے ہیں، ڈوئی کہتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ لیا میں نے، ایک دو چیزیں لینی تھی پر مجھے پسند نہیں آئی، ادھر وہ مٹیریل اچھا نہیں تھا، پلاسٹک میں مٹیریل اچھا ہو نا تو وہ خوبصورت لگتے ہیں، وہ اس پر چمچ تھے پر اوپر